دیکھیں تصاویر جب میرے والدین حج کے لیے گئے تھے تو کئی سال گزر گئے، تو اس وقت میری والدہ نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی پکچر کے لیے چیز دے تو فون یوز نہیں کرنا ہم نے، تو میں نے ان کو ایک آئی پیڈ دیا تھا، انہوں نے 4 تصویریں لی، ہمیں آ کے دکھائی جب وہ واپس آ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لائف اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جی ہم یہاں ہیں، ایسے ہو رہا ہے، پکچرز بھی آ رہی ہیں، اور اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ کپلز وہاں پر جاتے ہیں اور وہ ایک پوری فوٹوگرافی ویڈیوگرافی ہوتی ہے۔ میرا اس پہ کوئی اوپینین نہیں ہے صحیح اور غلط، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر عمیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر فضل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جسے جامع العبادات کہا گیا۔ بے شک اس میں انسان جسمانی طور پر، مالی طور پر، عقلی اور ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر کے اس کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ جب سے ہم انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہوئے ہیں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انٹرنیٹ ایڈکشن، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بہت زیادہ ہماری لائف کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم ہر لمحے کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور جب سے اس میں کمرشلائزیشن کا ایک کانسیپٹ آگے بڑھنا شروع ہوا ہے تو اب ہماری پرسنل لائف بھی پرسنل نہیں رہی، لوگ اپنے گھر کی چیزیں بھی اب باقاعدہ اس طور پر سوشل میڈیا پہ ڈالنے لگے ہیں جو ایک بہت معیوب انداز ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کی ایک تصویر حکومتی سطح پر بھی جاری کی گئی کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہوں، اکثر لوگوں کے ہاتھ یوں ہیں اور وہ سیلفیز لے رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو حجاج کرام کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو بالخصوص حج اور عمرے کے لیے ابھی روانہ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ روانہ ہونے سے پہلے ایک سیشن لیں جس میں عمرے اور حج کے احکامات کو سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آداب بارگاہ رسالت اور آداب بارگاہ خداوندی ضرور سیکھیں، کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر لمحے بھر میں اگر انسان سے اللہ نہ کرے کسی بے ادبی کا ارتکاب ہو جائے تو تمام کے تمام اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ میں دانش بھائی اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ دیکھیے خانہ کعبہ میں تو آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وہاں بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں کا اللہ کے بجائے اپنے موبائل فونز کی طرف توجہ رکھنا یہ نہایت ہی ادب کے خلاف ہے، کہ نماز میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ آپ یہ تصور ضرور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حاضر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ کر انسان اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے موبائل فون اور سیلفی کی طرف توجہ کرے، عبادت کی روح بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سخت آداب کے خلاف ہے۔ لیکن ایک ایسا مقام اس کائنات میں عرش الہی کے نیچے موجود ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، ویری امپورٹنٹ، اچھی جہاں پر بلند آواز سے سانس لینا بھی ادب کے خلاف، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح ہمارے نبی کو نہ پکارنا۔ اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب توجہ کیجئے گا، باب السلام سے لوگ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گھر سے رخت سفر باندھا ہے تو اس دل کا کعبہ مدینہ طیبہ ہو، اس دل کا رخ اور سمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے لائیو ویڈیو کالز کی ہوئی ہوتی ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے موبائل فونز کی جو بیلز ہیں وہ بہت بلند آواز سے بج رہی ہوتی ہیں۔ یہ مقام ادب ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام درود و سلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ تمام اہل اسلام جب حج اور عمرے پہ روانہ ہو رہے ہیں، خدا را آپ ان موبائل فونز کو وہاں آف کر دیں، ضرورت کے تحت اگر استعمال کرنا ہے تو استعمال کریں۔ آپ کو معلوم ہے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کیے جاتے ہیں، اس وقت اس کو سیلفی پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ جب تک طواف کے بعد وہاں پر ایک تصویر کھڑے ہو کر نہ لی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ پورا نہیں ہوا۔ تو میں کنکلوڈ یہاں پر کروں گا کہ یہ سفر عشق و محبت ہے، اسے اگر ادب کے ساتھ پورا نہیں کیا جائے گا تو اس کی روحانیت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو وہاں تو ادب درود و سلام پڑھنا ہے، اپنی آوازوں کو پس رکھنا ہے، اپنی توجہ کو حضور کی طرف رکھنا ہے، اور اس توجہ کے ساتھ وہاں سے گزریں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں عین مواجہہ شریف کے سامنے اللہ اکبر، موبائل فون پر بات بلند آواز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ خواتین بہت اچھی